رمضان کے ادب کے تقاضے کی وجہ سے اپنے بیٹے کی ڈانٹ ڈپٹ کی اور اسے برا بھلا کہا اور اسے سمجھایا کہ آپ نے یہ کتنی بڑی غلطی کی ہے کہ یہ مسلمانوں کا وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر یہ دن میں روزے میں رہتے ہیں، اور جو ہے ان کے سامنے کھانے کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوئی، آپ کے کھانے کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ چونکہ ایک آدمی روزے دار ہوتا ہے اور روزے کی وجہ سے ایک تھوڑا سا بھوک کا عالم ہوتا ہے، تو اس ادب کے تقاضے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب فرمایا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ تو دیکھیں کہ اب ایک یہودی، ایک مجوسی کہ جو رمضان کے ادب کا تقاضا کر رہا ہے، تو بدلے میں اللہ رب العزت، اس نے ساری زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزاری، اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑنے میں گزاری، لیکن آخر ایسا کام کر گیا کہ اللہ رب العزت کو اس کی ایک چھوٹی سی ادا پسند آئی اور اللہ رب العزت نے اسے جو ہے وہ کلمے کی دولت نصیب فرمائی اور جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ تو ہے ایک مجوسی کا حال، جو کہ ایک رمضان کے ادب کا تقاضا سامنے رکھتے ہوئے اس کا اپنے بیٹے کو ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کو اس کا عمل پسند آتا ہے۔ اور جب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کا عالم کیا ہوگا کہ اس نے روزہ رکھا ہے۔ تو جس طرح محترم سامعین، اس کے ادب کرنے پر، اس کی جو ہے وہ حقوق حق ادا کرنے پر اس رمضان کے اللہ رب العزت جو ہے نوازتے ہیں، اسی طرح اس کی جو ہے اس کے اندر ایسے کام کیے جائیں، گناہ کے کام کیے جائیں تو اس پہ پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ تو ایک حدیث مبارک ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے صحابہ کو ایک مرتبہ عرض کیا کہ آپ ممبر کے قریب قریب ہو جائیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ممبر کے قریب قریب ہو گئے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، جو وہ حدیث ہے ایک لمبی حدیث، تو اس میں پہلی سیڑھی پر جو قدم رکھا تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے تھے اور فرمانے لگے کہ آپ کہیں آمین۔ میں نے کہا آمین، کہا کہ وہ شخص برباد ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، کہا وہ بعودہ، کہ دوری ہو اس کے لیے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو یہ بھی اسی وعید میں داخل ہوتا ہے کہ انسان اسی طرح باقی 11 مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی گناہوں میں لت پت رہے تو وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو محترم سامعین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان میں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔